ایک سفیر خطۂ زریاب ہے 14 اگست، 14ویں کی رات کا مہتاب ہے 14 اگست، روشنی کی آبجو پر وقت کا پہلا وضو، صبح نو کا چہرہ شاداب ہے 14 اگست۔ صدر علی وقار، 14 اگست کا مبارک پرمسرت اور ولولہ انگیز دن ہماری ملی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے کہ اس صبح اور سعادت کے طلوع آفتاب نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو آزادی جیسی نعمت کے پیام حیات کا نغمہ سنایا، جس سے ہر قلب پریشان کی کلیاں کھل اٹھیں اور بے چین روحوں کو سکون و قرار کی دولت نصیب ہوئی۔ سکون و قرار کی دولت نصیب کیوں نہ ہوتی، کیونکہ آزادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اور غلامی دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ آزادی کی زندگی کا ایک سانس غلامی کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ غلامی لعنت کا ایک توق ہے، جبکہ آزادی خدا کی رحمت کا ایک ہار۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر سال اسی روز کی یاد میں سکولوں، بازاروں، کھیتوں، کھلیانوں، وادیوں، کوہساروں میں شادمانی کے شادیانے بجاتے اور مسرت کے گیت گاتے ہیں، کیونکہ یہ سرزمین کسی حادثاتی انقلاب یا کسی بادشاہ کی سخاوت کے طفیل نہیں، بلکہ مسلسل جد و جہد، قربانیوں اور اپنے آباء و اجداد کا لہو بہانے کے بعد حاصل کی ہے۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جبکہ غلامی حسن و زیبائی سے محرومی ان کا نام ہے۔ غلامی ذہنی صلاحیتوں کی زنگ آلودگی کو کہتے ہیں، غلامی ضمیر کی پسماندگی کو کہتے ہیں، غلامی اپنی انا کو فنا کے گھاٹ اتارنے کا نام ہے، غلامی انسانیت کی ذلت اور نامرادی کا اعلان ہے، غلامی روز روشن میں شب تاریک کا تسلط ہے، غلامی نوع انسان کو ڈنگروں اور ڈھوروں کی صورت میں تبدیل کرنے کا عمل ہے۔ یہ بات تو درست ہے کہ ہم آزاد ہیں اور ہم دھوم دھام سے آزادی کا روکھا سوکھا جشن تو مناتے ہیں، لیکن اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں کہ ہم نے اس آزاد وطن کی کتنی قدر کی۔ مانا کہ ہم نعرے بھی لگاتے ہیں اور ریلیاں بھی نکالتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں اور تحریریں بھی لکھتے ہیں، لیکن ہم نے اس آزاد وطن کا کیا حال کر دیا۔ ملکی وقار اور معاشی استحکام کی بجائے ہم تنزلی کا شکار ہوتے گئے۔ قومی سوچ کی بجائے صوبائی اور مذہبی تعصب نے جنم لے لیا۔ پاکستان عالم اسلام کی عظمت اور اتحاد کا ضامن تھا، مگر اسے عالمی بازیگروں نے دہشت و وحشت کا نشانہ بنا ڈالا، ہمیں 2 حصوں میں تقسیم کر ڈالا۔ 1971 کو وطن عزیز کے جسم کو لہو لہان کر دیا گیا۔ یہ رویے پاکستان اور پاکستان کے عوام کے خلاف ایسی سازشیں تھیں جو عالمی طاقتوں کے ایجنٹس کی وساطت سے اسلامی ممالک کے اتحاد کو روکنے اور پاکستان کو معاشی زب و حالی کا نشان بنانے کی سازش تھی۔ کبھی دشمن کا کسی بھی وقت حملہ کرنا، کبھی آمریت، کبھی جمہوریت کو خطرہ، کبھی دہشت گردی، کبھی احتجاج اور دھرنے، کبھی کرپشن کا راز اور کبھی بے روزگاری اور مہنگائی میں اضافہ، یہ سب پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنے والے عوامل تھے، اور اس طرح دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت اپنوں اور بیگانوں کی بے اعتنائیوں کا شکار ہوتی گئی اور زوال پذیر ہو گئی۔ یہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم نے کیا ہوتا ہے، ہمارے اسلاف نے کتنی جد و جہد اور بے نظیر قربانیوں کے بعد اس وطن کو حاصل کیا تھا۔ کس طرح مسلمانوں کو آگ اور لہو کے دریا عبور کرنے پڑے، مسلمانوں کے خون سے کس طرح ہولی کھیلی گئی، ماؤں کی گود سے نو مولود چھین کر کس طرح نیزوں پر اچھال دیے گئے، کتنی بہنوں اور بیٹیوں کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا، کتنی ماؤں کی بہنوں کی ٹہنیاں ٹوٹی، کتنی ہونٹوں کے رنگ خاک ہوئے، لیکن آج وہ سب واقعات ہم بھول گئے، ہم سب کچھ بھول گئے، بلکہ ہم یادداشت کھو بیٹھے۔ ہمارا جغرافیہ، ہماری شناخت، ہمارا تشخص سب کچھ مسخ ہو گیا، ہمارے رویے، ہمارے انداز سب کچھ بدل گئے۔ تاریخ ان سب سانحات اور واقعات کا حساب رکھتی ہے۔ آج ہم تاریخ کے جس موڑ پر کھڑے ہیں وہ بڑا نازک اور کٹھن ہے۔ آج اس عہد مصمم کو دہرانے بلکہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اب وطن عزیز کی سلامتی اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، جذباتی نعروں کی بجائے کچھ عملی طور پر کر جائیں، ایک بار متحد ہو جائیں، ایک دیوار بن جائیں جس میں وحدت نہ ہونے کا شبہ تک نہ ہو۔ شکریہ۔